الملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمایا امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. میرا کون سا بندہ دنیا میں میری فرمانبرداری والی زندگی گزارتا ہے، مجھے راضی کرنے والے کام کرتا ہے، میری مان کر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور کون بندہ ہے جو میری نافرمانی والی زندگی، مجھے ناراض کرنے والی زندگی، میرے احکام کو توڑنے والی زندگی گزار کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہماری پیدائش سے پہلے سب کچھ وہ جانتا ہے، پیدائش سے پہلے سب کچھ لکھ دیا ہے، لیکن دنیا کو امتحان کا بنایا ہے، امتحان کی جگہ بنایا ہے، اس لیے امتحان کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اور قرآن کریم یہ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے اندر اس کو فجور کا تقاضا پیدا رکھا اور انسان کے اندر تقویٰ کا تقاضا رکھا. یعنی انسان کے اندر نیکی کرنے کی بھی صلاحیت ہے، گناہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے. نیکی کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی بھی صلاحیت ہے، نیکی کو چھوڑ کر گناہوں کو کرنے کی بھی صلاحیت ہے. یہ خود قرآن کریم کہتا ہے. بعض مرتبہ ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم کوئی برائی کرتے ہیں اور برائی پر فوری طور پر اللہ کی پکڑ نہیں آتی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا کام یہ صحیح ہے، اگر یہ کام غلط ہوگا تو اللہ کی طرف سے پکڑا جائے. حالانکہ یہ ہماری غلطی ہے. غلطی اس لیے ہے کہ اللہ نے خود بتا دیا کہ تمہارے اندر دونوں تقاضے رکھے ہیں، دونوں صلاحیتیں رکھی ہے، دونوں طبیعتیں رکھی ہے، اور تمہیں تو دنیا میں جانچنے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے دنیا میں دنیاوی زندگی بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کی کامیاب ہونے والی زندگی بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اختیار کیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا. تمہیں سیدھا راستہ دکھلا دیا ہے. اب کوئی اس پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور کوئی اس کو چھوڑ کر اللہ کا ناشکرا بنے. اللہ نے یہ اختیار دے دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دنیا میں پیدا کیے جانے والے مقصد کو پہچانیں کہ آخر دنیا میں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. بانواں دنیا کے پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. جو بندہ جو بھی کچھ کام کرتا ہے، کام کے سامنے اپنے مقصد کو رکھتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے والا عقلمند آدمی ہے. ایک عورت گھر میں روٹی پکاتی ہے، روٹی پکانے سے پہلے برتن جلاتی ہے، ایندھن جلاتی ہے، اس پر توا گرم کرتی ہے، روٹی کے آٹے کو گوندتی ہے، اس کو بیلتی ہے اور اس کے بعد پھیلا کر اس کو توے میں رکھتی ہے. یہ ساری محنتیں کیوں ہیں؟ اس عورت کے سامنے یہ مقصد ہے کہ شام کو جا کر یہ روٹی کھانے کے کام آئے اور کھانے کے لیے تیار ہو جائے. ایک درزی کپڑا سیتا ہے، پہلے اچھے کپڑے کو کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد جوڑتا ہے، جوڑنے کے بعد سلائی کرتا ہے، پریس کرتا ہے، تیار کرتا ہے. یہ کیوں محنتیں کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد مجھے اس پر کچھ اجرت ملنے والی ہے. کھیت میں کام کرنے والا صبح سے شام تک کھیت میں کام کرتا ہے، اس کے سامنے اس کا مقصد ہے کہ مجھے غلہ اور اناج حاصل ہو جائے. دنیا میں ہر شخص کوئی نہ کوئی چھوٹا یا بڑا کام کرتا ہے تو اس کے سامنے مقصد ہے.
عقلمند آدمی بھی وہی ہے جو اپنے کام کے سامنے مقصد کو رکھے کہ بھئی یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، اس سے مجھے کیا حاصل ہونے والا ہے۔ اگر دنیا کا کام کرنے والا انسان دنیا کے کام کو کرتے ہوئے مقصد کو بھول جائے اور مقصد بھولنے کے بعد اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو لگا دے، اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں جہاں بہت ساری گاڑیاں چلتی ہیں وہاں ٹریفک پولیس ہوتی ہے، صبح سے شام تک وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ اس کے سامنے مقصد ہے کہ جب ماہانہ پورا ہوگا، ایک مہینہ پورا ہوگا تو ہمیں تنخواہ ملے گی۔ لیکن کوئی آدمی جو باقاعدہ سرکار کی طرف سے مقرر نہیں ہے اور روزانہ اٹھے اور چوراہے پر چلا جائے اور صبح سے شام تک یہ نگرانی کرے، یہ خدمت انجام دے، دنیا کے ایک ہی آدمی بیوقوف ہے۔ اس نے نہ حکومت سے معاہدہ کیا ہے، نہ اسے درخواست دی ہے، نہ اس نے کام پر رکھا ہے، یہ ایسے ہی وقت ضائع کرتا ہے، پاگل ہے۔ تو دنیا میں کوئی آدمی اپنے مقصد سے ہٹ کر کام کرتا ہے، مقصد کو بھول کر کام کرتا ہے، دنیا بھی اسے نادان اور بیوقوف کہتی ہے۔ ہم سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ لہذا ہر مسلمان چاہے وہ مسجد سے ہو چاہے مسجد سے باہر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، عالم ہو یا عوام ہو، ہر ایک کے سامنے مقصد ہونا چاہیے کہ بھئی دنیا میں ہم پیدا کیوں ہیں۔ اگر اس مقصد کو سامنے رکھ کر وہ زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ اس کا رخ صحیح ہوگا، اس کی زندگی گزارنے میں اسے کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر آدمی مقصد کو بھلا بیٹھتا ہے یا جو مقصد نہیں اس کو اپنا مقصد بنا رہتا ہے، وہ آدمی جتنی بھی محنت کرے اس کی محنت بیکار ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کہ یا تو ہمارے سامنے مقصد ہی نہیں ہے، مقصد کو ہم بھلا چکے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی کو اس طرح بنانا جس طرح میرے خدا نے حکم دیا ہے، اپنی زندگی کو اس طرح بنانا جس سے میرا خدا راضی ہوتا ہے، اپنی زندگی کو اس طرح بنانا جس سے میرا خدا مجھے جہنم سے بچا کر مجھے جنت عطا فرما دے۔ یہ مقصد ہے زندگی کا کہ اللہ کی ناراضگی والی زندگی سے انسان بچ کر اللہ کی رضامندی والی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس مقصد حقیقی کو، مقصد اصلی کو بھول چکا ہے، اور اس بھولنے کی وجہ سے اس کا جو کام دنیا کا ہے وہ غلط روپ پر جا رہا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے امت مسلمہ میں کہ جن کے سامنے مقصد تو ہے لیکن مقصد کو پہچاننے میں اس نے غلطی کی ہے۔ جو مقصد تھا اس کو بھلا چکا ہے اور جو مقصد اور مقصود نہیں تھا اس کو مقصد بنا رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے۔ دنیا میں بہت سارے انسان رہتے ہیں، ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، زندگی گزارنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بہتر سے بہتر کھانا پینا مل جائے، بہتر سے بہتر پہننا اوڑھنا بچھونا مل جائے، بہتر سے بہتر رہنے کے لیے مکان اور بہتر سے بہتر بنگلہ مل جائے، گھومنے پھرنے کے لیے بہتر سے بہتر گاڑیاں مل جائے، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی ساری مال و متاع اور دنیا کا سارا سامان بے انتہا مقدار میں مل جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اور اسی مقصد کے پیش نظر وہ محنتیں کرتے ہیں، اور محنت کا ان کا دائرہ یہ ہے کہاں سے پیسے بنے، کتنے بنے، کب بنے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ میرے بھائی، مسلمان ہونے کے باوجود ہم مسلمانوں میں بہت سارے بھائیوں کو یہ دھوکہ لگا ہے، جو مقصد غیر کا ہے وہ مقصد ہمارا ہے۔ ہم
نے یہی مقصد سمجھا ہے کہ دنیا اس لیے کہ 2 پیسے جمع ہو جائے، دنیا اس لیے کہ 2 وقت کا کھانا بہترین مل جائے، دنیا اس لیے کہ پہننا اوڑھنا بہترین مل جائے، دنیا اس لیے کہ گاڑی اور فرنیچر مل جائے، دنیا اس لیے کہ بنگلے اور ہوائی حویلی مل جائے، اور دنیا اس لیے کہ ہمارا بینک بیلنس بڑھ جائے، ہماری آمدنی بڑھ جائے۔ جو مقصد ان لوگوں کا ہے جن کے سامنے مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، جن کے سامنے قبر میں سونا نہیں ہے، جن کے سامنے عالم برزخ نہیں ہے، جن کے سامنے عالم آخرت نہیں ہے، جن کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کے حساب دینے کا تصور نہیں ہے، جن کے سامنے جنت کا تصور نہیں ہے، جن کے سامنے جہنم کا تصور نہیں ہے، جس طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے ایک مقصد کو غلط طور پر اپنانے کی وجہ سے یا غلط مقصد کو اپنانے کی وجہ سے آج ہم مسلمان باوجود مسلمان ہونے کی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے انہوں نے جس مقصد کو سمجھا ہے وہ مقصد چاہے صحیح ہو چاہے صحیح نہ ہو، وہ اس مقصد میں نقصان کو گوارا نہیں کرتا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے مقصد غلط سمجھا ہے پھر بھی اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ مقصد کیا ہے؟ 2 فوڑی کا مل جانا، 2 پیسوں کا مل جانا، مکان کے لیے 2 چھوٹوں کا مل جانا، کچھ بہترین کھانا پینا مل جانا، ہم نے اس کو مقصد بنا رکھا ہے۔ لیکن اس کے حصول کے لیے بھی شریعت اسلام نے جو طریقہ بتلایا تھا وہ طریقہ ہمارے سامنے نہیں ہے، مقصد بھی غلط ہے، اور مقصد غلط ہے، اس غلط کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ اس سے زیادہ غلط ہے۔ معلوم ہوا انسان یا تو صحیح مقصد اس لیے پہچان نہیں سکتا کہ اس کے پاس آنے والا رزق حلال اور طیب نہیں ہے، یا غلط طریقے سے جو رزق آتا ہے، غلط طریقے سے جو کمائی ہوتی ہے وہ کمائی انسان کو کبھی صحیح مقصد پر نہیں پہنچا سکتا۔ مقصد کا صحیح ہونا اور صحیح مقصد کے حصول کے لیے آدمی کی کمائی کا حلال ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص دوسروں کو چھوڑ کر اپنی کمائی کا جائزہ لے، اپنی کمائی کا محاسبہ کرے کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا نہیں، میں جس راستے سے کما رہا ہوں وہ راستہ حلال کا ہے یا نہیں۔ آج سود خوری عام ہو چکی ہے، رشوت عام ہو چکا ہے، جوا اور سٹا عام ہو چکا ہے، حرام کی کون سی شراب نوشی عام ہو چکی ہے، سینہ کاری عام ہو چکی ہے۔ کون سے گناہ وہ ہیں جو ہم چھوڑے ہوئے ہیں اور کون سی نیکیاں ہیں جس کو ہم پکڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا آباد ہو جائے اور دنیا کے ساتھ ہماری آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ ہے وہ آباد ہو جائے، ہمیں سب سے پہلے مقصد کو پہچاننے ہوگا کہ ہماری دنیاوی زندگی میں رہنے کا مقصد کیا ہے، اور دنیاوی زندگی میں رہنے کا مقصد اپنی آخرت کو بنانا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لہذا انسان جو بھی کام کرے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہلے دیکھنا ہوگا کہ یہ کام میرے خدا کو راضی کرنے والا ہے یا میرے خدا کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس کام سے میری دنیا اور آخرت بنے گی یا دنیا اور آخرت بگڑے گی۔ آج تو مصیبت یہ ہے، دین کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ دینداری سے آخرت کامیاب ہے، دنیا برباد ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ دین جامع ہے، دین جامع شریعت ہے، جامع نظام ہے، کبھی بھی دینداری کے ساتھ آدمی کی دنیا برباد نہیں ہو سکتی۔ ہاں، بے دین کے دین کے بغیر آدمی کی دنیا برباد ہو سکتی ہے اور برباد ہو رہی ہے۔ آدمی کے پاس دین نہیں ہے اور دنیا بہت بسر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، تو حلال نہیں آئے گا، حرام آئے گا، یا حلال شے آئے گی وہ بھی حرام طریقے سے آئے گی۔ تو اگر آدمی یہ چاہتا ہے
دنیا کامیاب کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنانا یہ اس کے لیے بے اختیار ضروری ہے۔ سب سے پہلے فکر یہ کرنی ہے کہ دنیا میں اس لیے رہیں گے، اس لیے دنیا کو گزاریں گے کہ دنیا کے رہنے کے مقصد کو پہچانیں گے، اور دنیا کا مقصد ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ نے دنیا میں کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے، آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ اور دنیا میں جو آدمی اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے وہ آزاد نہیں، وہ برباد ہے، وہ 100% غلام ہے۔ کس طرح؟ دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے رحمان کا اور ایک راستہ ہے شیطان کا، اس کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں۔ جو آدمی اپنی زندگی گزارنے میں رحمان کے راستے کو اختیار کرے گا وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، شیطان کے شر سے، اس کی برائی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور جو آدمی رحمان کو چھوڑ کر شیطان کو اختیار کرے گا، اس کی راہ کو اختیار کرے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں شریعت سے ہمیں لینا دینا نہیں، شریعت کو اس بات میں بتلاؤ، ہم مفتی کے پاس نہیں جائیں گے، ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں، ہم تو آزاد ہے۔ یہ آزاد نہیں، آزادی کی شکل میں برباد ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹایا، وہ چاہے یا نہ چاہے اس نے اس سے ہٹ کر شیطان کو اپنا رہبر بنا لیا، اپنا رہنما بنا لیا، اپنا قائد بنا لیا، اپنا امیر بنا لیا۔ اب وہ نہ چاہے تو وہ شیطان کی مانے گا، نہ چاہے تو وہ شیطان کو راضی کرے گا، نہ چاہے تو وہ شیطان کی مان کر زندگی کو گزارے گا۔ راستہ ہی نہیں اس کے علاوہ، یا تو اللہ کی ماننا ہے یا شیطان کی ماننا ہے، تیسرا تو کوئی راستہ نہیں۔ اور اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی منوانے کے لیے کہ مانے میری اور میری مان کر آئے۔ پھر آدمی دنیا میں آزاد ہوتا ہے تو شیطان کا بندہ بنتا ہے، اور شیطان کا حال کیا ہے؟ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کل قیامت کے دن شیطان ان لوگوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا جنہوں نے ان کی پیروکاری کی ہے، جو ان کے راستے پر چلے ہیں، جنہوں نے رحمان کی نافرمانی کر کے شیطان کی فرمانبرداری اختیار کی ہے۔ کل شیطان ان کو لائے گا اور لانے کے بعد کہے گا الہ العالمین تیری جہنم کو بھرنے کے لیے ان کو لایا ہوں، ان کو گمراہ کر کے لایا ہوں، ان کو یہ اور کر کے لایا ہوں، ان کو راہ راستہ سے ہٹا کر لایا ہوں۔ لیکن اس کے بعد وہ یہ بھی کہے گا اے الہ العالمین میں نے بالکل مجبور نہیں کر دیا تھا، میں نے بالکل عاجز نہیں کر دیا تھا، میں نے پکڑ کر ان کو گناہ کی طرف نہیں چلایا تھا، میں نے تو تھوڑا غصایا تھا، تھوڑی رہنمائی کی تھی، ایسی تو ان لوگوں نے کی۔ تو دنیا میں برباد کرے گا اور آخرت میں جہنم میں ڈلوائے گا، اور وہ کر دے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے تو صرف تھوڑا بہتایا ہے، تھوڑا بتایا ہے، تھوڑا چلایا ہے، باقی چلا دو۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں آدمی نیکی کرنا چاہے تو آزاد ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور برائی کرنا چاہے تو آزاد ہے، فرشتے فوراً آ کر اس کو پکڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر آدمی نیکی کرے تو شیطان ہاتھ پکڑ کر نکالنے والا نہیں ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بالکل مجبور کر دینے والا نہیں ہے۔ اور اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے تو فرشتہ آ کر اس کو پکڑ کر نہیں کہ تو نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ نے تو اختیار کیا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ اس امتحان گاہ میں ہم اپنی سیپلیمنٹری کو، اپنی کاپی کو، اپنے نامہ اعمال کو بڑھیا سے بڑھیا، بہتر سے بہتر بنا دے، تاکہ کل شیطان کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے کہ ہم نے اس کو آپ کے بارگاہ میں پیش کیا ہے جہنم کے لیے، لیکن ہم ہاتھ اونچا کرتے ہم نے ساری کوشش نہیں کی، ہم نے تو جتنا کرنا چاہیے اتنا کر دیا، حقیقت میں تو سب کچھ اس نے کیا ہے۔ میرے بھائی اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں آئے گی کہ دنیا میں صحیح زندگی گزارنے والا اللہ کی مان کر زندگی گزار رہا ہے، کامیابی والی زندگی گزار رہا ہے، اور جو آدمی شریعت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے وہ کچھ بھی بنے کچھ بھی کہے، یقیناً وہ شیطان کی مان کر زندگی گزار رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ اگر یہ ہمارے سامنے تصور ہوگا تو ہمارا رخ صحیح ہو سکتا ہے۔ دنیا جانتی ہے اللہ اپنے بندوں پر شفیق اور مہربان ہے، اور شیطان اللہ کے بندوں کا دشمن ہے۔
اللہ کے بندوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی ایسی ہے کہ وہ برائی کی شکل میں جو انسان سے برائی کرتا ہے وہ بھلائی کی شکل میں بھی برائی کرتا ہے، وہ بھلائی کی شکل میں بھلائی نہیں کرتا۔ اب ہم ذرا اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک جتنے بھی کام کرتے ہیں کیا ہمارے یہ کام اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے ہیں، یا اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، شیطان کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑنے والے ہیں، شیطان کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں؟ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے۔ آزادی کا دور ہے اور آزادی اتنی پھیل چکی ہے، اتنی پھیل چکی ہے، پہلے تو حال یہ تھا کہ آدمی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر گناہوں سے بچ جایا کرتا ہے، شاگرد اپنے استادوں کو دیکھ کر گناہوں سے بچ جایا کرتا تھا، چھوٹا اپنے بڑوں کو دیکھ کر گناہوں سے بچ جایا کرتا تھا۔ اب بے حیائی، عریانیت، فحاشیت اور گناہ کا وہ دور ہے کہ کوئی کسی سے ڈرتا نہیں، اور گناہ میں ہر ایک ترغیب ہے۔ بلکہ اب تو معاملہ الٹا ہو رہا ہے، پہلے گناہ کرنے والا ڈرتا تھا، اب گناہ سے روکنے والا ڈرتا ہے کہ ہائی کیا ہوگا، میں اس کو کہوں گا وہ میری مانے گا یا نہیں مانے گا۔ اب تو معاملہ یہاں سے پہنچ چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی یہ طے کرے کہ آج سے ہمیں اللہ کا فرمان بردار بن کر زندگی گزارنا ہے، آج سے شیطان کا نافرمان بن کر زندگی گزارنا ہے۔ اور میں پھر عرض کروں گا، کسی کام کے لیے دنیا میں روک ٹوک نہیں ہے، مجبوری اور ضرورت نہیں ہے، دونوں راستے کھلے ہیں، جہنم کا راستہ بھی کھلا ہے، جنت کا راستہ بھی کھلا ہے، چلنا ہمیں ہے، اپنے پیروں سے چلنا ہے۔ اس لیے بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنا رشتہ دین کے ساتھ جوڑے، آدمی اپنا رشتہ دینداروں کے ساتھ جوڑے، آدمی اپنا رشتہ دین جماعت کے ساتھ جوڑے، آدمی اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑے۔ اگر وہ دنیا کی کامیاب زندگی چاہتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اور اگر وہ بربادی چاہتا ہے تو پھر توڑ کر دیکھ لے، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دیکھ لے، وہ دنیا میں کامیاب ہوتا نظر آئے گا، آنکھ ہوگی تو پتا چلے گا کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، وہ برباد ہے یا آباد ہے، اس کو پتا چل جائے۔ اس لیے بہت بڑی ضرورت اس کی ہے آدمی نے آج تک جس طرح اپنی زندگی گزار لی ہے یہ سوچے کہ آج تک کی میری زندگی شیطان کے کہے کے مطابق گزری ہے، میرے رب کے کہے کے مطابق نہیں گزری ہے۔ بلکہ مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے جس بندوں کو پیدا کیا، اللہ نے جس کے لیے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ نے جس کے لیے دنیا بنائی، اللہ نے جس کے لیے دنیا کی نعمتوں کو پیدا کیا، اسی اللہ کے بندوں نے اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ سے بغاوت کی ہے، اور باقی بہت بڑا مجرم ہے۔ آج دنیا میں شو ہے کہ مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان غریب ہے۔ خدا ایک بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہو تو اس کو ہر کھائے، حکومت کا ایک معمولی افسر ہوتا ہے، اگر پبلک اس پر ہاتھ اٹھاتے تو پوری قوت اس کے خلاف حرکت میں آ جاتی ہے۔ اللہ کا ایک فرمانبردار بندہ ہو اور اس کا خون بڑھا دیا جائے اور اللہ کی طرف سے نظام حرکت میں نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے اللہ کے جو بندے تھے وہ اللہ سے بغاوت کر بیٹھے، اللہ اس کو غیروں کے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ شام میں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں دین کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گردن سے نفس و شیطان کے خوف کو نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی رسی کو ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔